میں علماء کرام، مفتیان کرام، شہر قاضی، ان کے نائبین، دیگر ائمہ کرام، حفاظ کرام اور یہ دور و دراز تک پھیلا ہوا سنی، جنتی، حنفی، بریلوی مسلمان بھائیوں کا مجمع، سبحان اللہ، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شہر اناؤ کے سنی نوجوانوں کو جنہوں نے آج کی اس بزم کا انعقاد کیا اور اس بزم میں خطاب کی غرض سے مجھ نااہل کو طے کیا۔ آئیے سب سے پہلے ہم جماعت اہل سنت و جماعت کے دستور کے مطابق اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ مولانا محمد معدن نہ تو شاعر صاحب نے بہت وقت لیا کہ آپ کی انرجی ختم ہو گئی ہو، نہ نقیب صاحب نے بہت زیادہ آپ کو پریشان کیا کہ آپ کو 4 بجے تک جگا کر رکھا گیا ہو، ساری انرجی آپ کی ختم ہو گئی کہ درود پڑھنے تک کی آپ کی سکت نہ رہی۔ میں نے آپ سے نبی اور آل نبی پر درود پڑھنے کا مطالبہ کیا ہے، اپنی تنظیم کے لیے، اپنی تحریک کے لیے، اپنی خانقاہ کے لیے چندہ نہیں مانگا ہے۔ باواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجوہری کرم وعلی آلہ وصحبہ۔ ورنہ پھر سمجھ لو جیسی تمہاری مٹھائی ویسی میری فاتحہ ہے۔ کیا بات ہے حضرات، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ مجھے کیوں بلایا گیا ہے نا؟ ہو گیا سننے والے سب جانتے ہیں، موڑ بنا کر آئے ہیں کیا سننا چاہتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں اور میں کیا سنانا چاہ رہا ہوں اور کیا سناؤں گا آپ بھی جانتے ہیں، لیکن اس سننے سنانے کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے۔ آن لائن بھی یہ خطاب چل رہا ہے اور چاہنے والوں سے زیادہ مخالفین کان لگا کر لفظ لفظ پر غور کر کے سنتے ہیں کہ کب پکڑ میں آئے اور کب جو ہے ہم ہلہ کرنا شروع کر دیں۔ کچھ نہیں تو جھوٹی ہی افواہ اڑا دیتے ہیں۔ میں صحیح ہوں، سلامت ہوں، الحمدللہ پولیس پرشاسن پورا ہم لوگوں کو ماشاءاللہ سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ افواہ اڑا دی گئی کہ مجھے لکھنؤ ایئرپورٹ پہ اریسٹ کر لیا تھا۔ اب کتنے لوگ جو کانپور سے یہاں آ رہے تھے بددل ہو کر واپس لوٹ گئے۔ مجھے خبر آئی، میں نے کہا کوئی بات نہیں، آن لائن سنو، انشاءاللہ فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی وقار، جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں خدارا اسے سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ سنیے، حضور قلبی کے ساتھ سنیے، علم حاصل کر کے جائیے۔ فتنوں کا دور ہے اور ایسے فتنے ابل رہے ہیں، آن لائن بھی فتنے آ رہے ہیں، آف لائن بھی فتنے آ رہے ہیں۔ 10-20 سال پہلے یہ معاملہ اتنا زور نہیں پکڑا تھا، آدمی گھر میں ہی بیٹھا رہتا ہے 10 بائی 10 کے کمرے میں اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ گمراہ ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے یہ تنتنا جس کا کام ہمیں اپنے دنیاوی معاملات میں لینا تھا، کمیونیکیشن کے لیے لینا تھا، لیکن لوگوں نے کیا یہ کہ اس سے دین سیکھنا شروع کیا۔ اب لوگوں کا نفس موٹا ہو گیا، تن آسان لوگ ہیں، گھر سے نکل کر مسجد تک جا کر عالم کے پاس، شیخ کے پاس جا کر مسئلہ نہیں پوچھنا چاہتے ہیں، جب دیکھو تب گوگل مار لیتے ہیں اور ایک مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ جب سارے مسائل یہی حل ہو رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی امام مولانا کے پاس جا کر اپنا مسئلہ حل کرنے کی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے انٹرنیٹ کی معرفت سے دین سیکھنا شروع کیا، ان کے خیالات اتنے باغی ہو گئے، فسادی ہو گئے، اردو کو اگل دیں گے، ہندی کی چندی کر دیں گے، عربی بغیر زیر زبر والی دے دو تو شاید حد ہی دیں، لیکن قابل اتنے ہیں، فقرات اتنے ہیں، علامہ فہامہ اسامہ اوباما اتنے بڑے ہیں کہ بڑے بڑے عالموں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ کیا بات بیٹے،
یہ جو تنتنا ہے یہ تمہارے دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں. سادات کرام بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے حضور حضرت ولی اللہ بہائی صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا سید طاہا صاحب قبلہ دامت برکاتہم. دیکھیے میں نے گوگل میں ٹائپ کیا چین ایک پل نہیں, لکھ رہا ہے بابا, میں نے لکھا چین ایک پل نہیں. اس کو میں نے کہا گوگل سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر. گوگل کیا ٹرانسلیٹ کر رہا معلوم ہے؟ چائنا از ناٹ اے برج. چائنا میں کوئی برج ہی نہیں ہے. اب چین چین لکھنے میں ایک ہی آتا جیسے حسن حسین اور حسین لکھنے میں ایک آتا ہے. ابھی کہہ رہے تھے نا, چین اور چین لکھنے میں ایک آتا, پل اور کل لکھنے میں یہ آتا. گوگل اتنا زیادہ قابل نہیں ہو گیا کہ وہ میری مراد کو سمجھے. بہت اچھی. اب اس طریقے کی ہزاروں مثالیں میں تمہیں دے سکتا ہوں کہ جو ہمارے کالج کے ینگرس ہیں, اور تقریر میں میری زیادہ تر 15 سے لے کے 30 ایج کے اندر کے لوگ آتے ہیں. زیادہ تر یوتھ مجھے فالو کرتی ہے. شاید انہیں میری باتیں اچھی لگتی ہے. میں فیکٹ بولتا ہوں, سچ بولتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں, پیچھے نہیں ہٹتا ہوں, ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتا, چونکہ میں الحمدللہ مسلک حق پر قائم ہوں. الحمدللہ, بے شک. تو بہرحال اس کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں. اب بیٹھے بیٹھے آپ گوگل پہ ٹائپ کرو قربانی کتنے دن ہے, تو وہ 4 آپشن آپ کو بتائے گا اور آپ کی بھنگری آؤٹ ہو جائے گی. مطلب آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دے گا. یہ بامبے کی بات بولا میں نے. وہ دے گا 1 دن کی قربانی حدیث بخاری سے, وہ دے گا 1 دن کی قربانی حدیث بخاری سے, وہ دے گا 3 دن کی قربانی حدیث بخاری سے, وہ دے گا 4 دن کی قربانی جو گوگل کے مقلد غیر مقلد کرتے ہیں 4 دن, تو وہ اس کی بھی حدیث وہ بخاری سے لا کر دے گا. اب ایک عام آدمی پریشان ہوتا ہے کہ میں کس کی بات مانوں. اللہ کے رسول کے تینوں اقوال ہیں, اس میں سے صحیح قول کون سا ہے؟ کبھی نبی ایسا کہتے ہیں, کبھی نبی ایسا کہتے ہیں. تو اس سے اچھا ہے کہ میں حدیثوں کو چھوڑ کر ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ایسی کتاب پر ایمان لاؤں جس میں کوئی شک نہیں ہے, یعنی قرآن کریم. تو بزرگوں سے ہاتھ دھو دیتا ہے, اسلاف سے ہاتھ دھو دیتا ہے, حتیٰ کہ وہ حدیثوں سے ہاتھ دھو دیتا ہے, اور اپنے خیال میں وہ اہل قرآن بنتا ہے, لیکن خدا کی قسم وہ گمراہیت کے راستے پر چلنے لگتا ہے. اگر اسی طرح انٹرنیٹ کے مادھیم سے دین سیکھنا آسان ہوتا تو یہ جگہ جگہ مدرسے بنے ہوئے کیوں ہے؟ ان لوگوں نے 10-10 سال مدرسے میں کھپایا کیوں ہے؟ جب جا کر انہوں نے 10-10 سال مدرسے میں کھپایا تب جا کر اس لائق ہوئے کہ اپنے بزرگوں کی باتوں کو سمجھ سکے. نہ یہ کہ خود اجتہاد کر سکے, خود قیاس کر سکے. نہیں, جتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں سب مقلد ہیں, سب کے گلے میں تقلید کا ہار ہے, تقلید کا پٹا ہے. یہ اپنے بزرگوں کے اقوال کتابوں سے پڑھ کر آپ کو بتاتے ہیں. بے شک. تو خلاصہ کلام یہ کہ انٹرنیٹ کے ذریعے دین سیکھنے کی کوشش مت کیجیے, ورنہ آپ الگ الگ بھانت بھانت کی بولی بولنے لگیں گے, الگ الگ راستے پہ چلنے لگیں گے. اور گھر کے اندر ماموں سنی ہے تو بھانجا وہابی, بھانجا وہابی ہے تو چاچا اہل حدیث. پھر کوئی رافضیت کی بولی بولے گا, کوئی مولائیت کی بولی بولے گا. گھر کے غرض کے گھر میں چمن چمن کے پھول کھلنے لگے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی محمد معدن الجود والفرح وعلى آلہ واصحابہ. مطلب ان ناؤ والوں کو 2 سے 3 بار بتاؤ تب سمجھ میں آتا ہے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. بھیا درود پڑھنے کی گزارش کی ہے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ. اب یہ انٹرنیٹ ہی کی نحوست ہے کہ پہلے تو ایسا تھا کہ فرقے کتابوں کے ذریعے, لٹریچر کے ذریعے, چلت فرت کے ذریعے, رشتہ داری کے ذریعے گاؤں گاؤں جا کر اپنا پیغام پہنچاتے تھے, اپنا ماحول کریٹ کرتے تھے, ماحول بناتے تھے. اب بہت آسان ہوا, یہ کمبختوں نے جو ہے انٹرنیٹ بھی سستا کیا. پہلے لوگوں کی پکڑ سے
जाता है। एक फ्री का चैनल बना लो और चैनल बनाने के बाद वहाँ कुछ एंटिक बात करने लगो, कुछ नई बात करने लगो कि व्यूज बढ़ने लगे। अब ये एंटिक बात करने के चक्कर में भले बेड़ा गर्क हो जाए, लेकिन लोगों की व्यूज चाहिए, लोगों का जो है लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, शेयर चाहिए, ताकि अमेरिका मेहरबान हो जाए। अच्छा, कुछ लोगों के पल्ले नहीं पड़ रहा, फिर भी सुनो, सुनना पड़ेगा। देखो सादाते किराम माशाअल्लाह ये सुन रहे हैं, समाज फरमा रहे हैं, हौसला अफजाई और पुष्ट पनाही कर रहे हैं। और जब इनकी पुष्ट पनाही है तो मैं क्यों न कहूं, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरे सरकारों। मुझे खारजी नाजबी कहने वालों, जब मैं स्टेज पर आया तो सबसे पहले मैंने सैयदजादे की दस्तबोसी की। मेरी मोहब्बत अहले बैत तुम्हारी तरह नहीं है जो घर में गढ़ी गई है, कुरान और सुन्नत के हुदूद के अंदर। बहरहाल अब ये साहब ने जब फतवा मार दिया, पूरे मोहल्ले में, गली में, गांव में, अड़ोस पड़ोस के गांव में गश्त करने लगा। इतने मशहूर हो गए कि अब ये कहने लगे मैं दलील तो उसी को दूंगा जो बहुत छोटी का, पाए का, आखिरी नेक्स्ट लेवल का आलिम हो। तो भाई इनके लिए ढूंढ ढांड के, घेर घार के एक बहुत बड़े अल्लामा साहब को लाया गया। जब अल्लामा साहब आए, लाखों का मजमा इस गदहुल लजी को देखने के लिए आया। ये कौन खर दिमाग है जिसने ऐसा ऊट पटांग फतवा दिया? रात में कुर्ते की जगह पाजामा पहन लिया था बेदाल के बूदम, जो ऐसा फतवा दे दिया। गाली नहीं दूंगा, अरबी फारसी में बोलूंगा। बहरहाल अब जब अल्लामा साहब इनके सामने आए, ये चुगतुल बुखारा सामने बैठा हुआ, तो इन्होंने पूछा कि भैया क्या मसला है? बोले मसला कुछ नहीं है। बोले आपने क्या पूरे जमाने में शोर मचा रखा है, गधा हलाल है, क्या गधा वाकई हलाल है? बोले नहीं, बिल्कुल हराम है। तो फिर कहा ये क्या तमाशा? बोले इतने बड़े लोग मुझे देखने आते कैसे अगर मैं ऐसी नई बात करता नहीं। ये जोकर नाइक की महफिल नहीं है, ताली मत मारो, सुभान अल्लाह बोलो। बहरहाल अब ऐसा कुछ करने के चक्कर में इंटरनेट पर इतने फितने हैं, खुदा की कसम रात ना काफी है। एक जहलम का मिर्जा इंजीनियर, उसके फॉलोवर्स यहाँ होंगे। बेटा सुनो ना, मैं कल दोपहर तक उन्नाव में हूँ। शिया, राफजी, मौलाई, अहले हुदैस, देवबंदी, कादियानी, चकड़ालवी, मिर्जा पलम्बर के मानने वाले, जावेद गामदी के मानने वाले, डॉक्टर असरार के मानने वाले, शेख मोहम्मद के मानने वाले, जितने के भी मानने वाले हो सारे के सारे आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सब हूँ उबैद रज़वी, मैं गौसो रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेर बबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुश शरिया ने शेर पाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, अब बराबर आवाज निकली कलीम हनफी मुंबई वाला। अजीजाने गिरामी वकार, अब कुछ एंटी करने के चक्कर में ऑनलाइन कितने हुए। अच्छा, अब जब आप यूट्यूब पे किसी को सर्च करते हो, देखते हो, फॉर एग्जाम्पल कलीम हनफी सर्च किया आपने, अब मेरा जिससे डिबेट हुआ रहेगा या मैंने उसका कभी तस्करा किया रहूंगा तो नीचे वो भी आ जाता है। अब लोग उसको भी सुनना चाहते, चले देखें क्या बोलता है। शुरुआत ऐसी होती है, देखें क्या बोलता है। अरे मैं तो बड़ा सुन्नी हूँ पक्का, वाटर प्रूफ मेरा ईमान है, मेरे ईमान पे हर्फ नहीं आ सकता। बेटे इस खाम ख्याली में नहीं रहना, शैतान के पास 80,000 दाव है। बड़े बड़े औलिया और आबिदीन कहलाने वाले उसके चुंगल के अंदर आ गए। हमें गैरों की बात सुनना ही नहीं है। घोड़े को 2 पट्टी क्यों लगाई जाती है? ताकि इधर उधर देखकर बितके नहीं, मंजिल पर नजर रखे। मसलके आला हजरत की पट्टी लगा लो और अहले सुन्नत पे चलो, और साफ उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से कुछ काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। हमें बुरों की बात सुननी नहीं। क्यों सुने, क्यों अपना डाटा खराब करे? लेकिन कीड़ा बहुत है, मानता नहीं है। खुद मुहक्किक, मैं सही गलत में फैसला करूंगा। अरे तू क्या सही गलत में फैसला करेगा जब हदीस समझने में बड़ी बड़ी सहाबियात को, उम्महातुल मुमिनीन को, सहाबा को
حدیث سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، خدا کی قسم تمہاری ہماری کوئی حیثیت ہے؟ ایک مثال دے دوں ورنہ بات ادھوری رہے گی۔ اور آج کل کانٹ چھانٹ کا بڑا زمانہ ہے، جو میں نہیں کہتا میرے منہ میں اپنی زبان گھسیڑ کے کہلوانا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی بدماشیاں مت کرو، بھی شرافت سے رہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت حضرت فاطمہ آئی۔ سرکار نے دو باتیں کہیں، فاطمہ رونے لگی پھر ہنسنے لگی، چلی گئی۔ امہات المؤمنین نے پوچھا اے فاطمہ ایسی کیا بات ہے کہ آپ پہلے رونے لگی پھر ہنسنے لگی؟ تو سیدہ فرماتی ہے میرے والد نے مجھے کہا ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ باپ کی اس بات نے میرے دل میں گہری چوٹ پہنچائی اور آنکھیں ابل گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امہات المومنین نے پوچھا پھر دوسری بار ہنسی کیوں؟ فاطمہ فرماتی ہے میرے باپ نے فرمایا اے فاطمہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میری اہل بیت میں سب سے پہلے اس دنیا سے اس دنیا میں جو مجھ سے ملاقات کرے گی وہ تم ہو۔ تو اس خوشی میں ہنس دی۔ اب امہات المومنین کو شوق ہوا کہ چلو ہم بھی اپنے بارے میں پوچھیں، ہم میں پہلے کون ملیں گی عورتوں میں؟ سرکار کے پاس آ گئی جو اس وقت حیات تھی۔ حضور فرمائے، سرکار نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہوگا وہ مجھ سے پہلے ملے گی۔ صحیح ستہ کی حدیث ہے، جب اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہوگا وہ مجھ سے پہلے ملے گی، حضور کا وصال ہو گیا۔ تمام امہات المومنین نے دیوار پر ہاتھ رکھ کر ایسے نشان بنانا شروع کیا تو سب سے لمبا ہاتھ نکلا حضرت سودا کا۔ سب نے طے کر لیا کہ بیویوں میں سب سے پہلے یہ جائیں گی دنیا سے، لیکن خدا کی قدرت دیکھیے، ام المومنین حضرت میمونہ کا وصال ہوا۔ نبی کی بات غلط ہو نہیں سکتی۔ امہات المومنین سر جوڑ کر بیٹھ گئی کہ سرکار نے جو فرمایا وہ حق، تو ہم سے کہاں غلطی ہوئی نبی کی بات سمجھنے میں؟ حدیث سمجھنے کے دعوے داروں، ٹچے لوگوں، کالج کے اسٹوڈنٹوں، گرما اور سرما میں ڈھیلا لینا نہیں آتا ہے اور یہ ٹچی بھر کی زبان اٹھا کر بڑے بڑے اماموں پر بھونکتا ہے۔ فلانے 3 حدیث جانتے تھے، فلانے 4 حدیث جانتے تھے، ابو حنیفہ کو 3 سے زیادہ حدیث نہیں آتی تھی۔ ابے ابو حنیفہ تو جبل العلم کا نام ہے، مجتہدین کے سردار کا نام ہے، رسول اللہ کی بشارت کا نام ہے، مولا علی کی دعا کا نام ہے۔ ابو حنیفہ کے غلاموں کے غلام حضور محدث کبیر کو 70,000 حدیث ہے سند و متن کے ساتھ یاد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ حدیث سمجھنا بازیچے اطفال ہے، بچوں کا کھیل ہے۔ ہم نے عمریں کھپا دی لیکن ہم حدیث کے معاملے میں اتنا نہیں بولتے جتنا یہ انگریزی سوٹ بوٹ پہننے والا گوگل کا مقلد اسلام 360 سے حدیث سیکھ کر آتا ہے۔ اب بقراتی جھاڑتا ہمارے سامنے۔ بیٹے کسی اور مولانا سے جھاڑنا، کلیم حنفی نام ہے میرا، آئی سمجھ میں بات؟ مناظرے سن لینا تمہارے علماء کرائم سے جو میں نے کیے ہیں۔ اب جب امہات المومنین بیٹھ گئیں کہ رسول اللہ کا فرمایا سچ، غلط ہو نہیں سکتا، مگر یہ ہوا تو غلط، کیا مسئلہ ہے؟ پھر وہ عربی زبان کے استعمالات پر، محاورات پر، عربی زبان کی بول چال پر غور کرنے لگی۔ تب ان کو سمجھ میں آیا کہ حضور نے جو فرمایا مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ ہاتھ لمبا ہوگا سے مراد یہ گوشت پوشت والا ہاتھ نہیں، بلکہ جو زیادہ صدقہ کرنے والی ہے، زیادہ لٹانے والی ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ یہ اتنی گہرائی، گہرائی، اتنا فہم چاہیے۔ اچھے اچھوں کو حدیث سمجھنے میں غلطی لگتی ہے۔ تم کہاں ہو؟ اب لوگ انٹرنیٹ کو ہم کہہ رہے ہیں مت سنو، مرزا کو مت سنو، لوگ کہہ رہے ہیں وہ بہت بڑا ترم خاں ہے، بہت بڑا توپ ہے، بہت بڑا علم کا پہاڑ ہے، علم کا، ماشاءاللہ۔ تو میں علم کا پہاڑ ہوں۔ ارے مرزا کمرے سے باہر آتا نہیں، کوئی عالم کو انٹری ہے نہیں، تو ایک کام کرنا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا،
یوٹیوب کے اوپر لائیو ڈیبیٹ کر لے، لائیو کلیم حنفی آئے گا، مرزا آجا، اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کر میں اولاد علی کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جس دن مرزا میرے سامنے آیا اس کے بعد وہ دنیا کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دوں تو کلیم نام نہیں۔ ارے نعرہ تو لگاؤ یار، انرجی خرچ ہوگی۔ حضرات گرامی وقار، دیکھو کچھ اردو پڑھ لینا، زبان و بیان کی نوک و پلک کو سدھار لینا، اور پھر انٹرنیٹ پر آ کر چینل کھول کر دین سکھانا، خدا کی قسم یہ زیادتی نہیں؟ مجھے بتاؤ، اگر کسی شخص کا کوئی قانونی معاملہ پھنس جائے اور وہ مارکیٹ سے انگریزی لا کی کتابیں خرید کے لائے، قانون کی کتابیں خرید کے لائے، پڑھے اور زبان پر اس کو عبور حاصل ہو جائے انگریزی پر، اور وہ کالا جبہ پہن کر جج کے سامنے اگر بقراتی کرنے لگے تو کیا اس کی اجازت دی جائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی اجازت تو اسی کو ہے جس نے کورس مکمل کیا ہے۔ پیٹ میں درد ہونے کے بعد سنار کے پاس یا چپل سینے والے موچی کے پاس نہیں جاتے ہو، ڈاکٹر ہی کے پاس جاتے ہو۔ اللہ کے بندو، دنیا میں جب ہر فیلڈ کے، ہر کام کے، ہر شعبے کے ماہر ہیں تو حدیث و قرآن کا کوئی ماہر نہیں ہے کہ ہر ٹچا آدمی انٹرنیٹ پہ ایک چینل کھول لے اور اس چینل کے مادھیم سے وہ حدیث و قرآن بتانے لگے اور لوگ بھی شیرے مادر سمجھ کے گپا گپ پینے لگے۔ ارے گھامڑوں سدھرو، بیڑا غرق ہو جائے گا تمہارا۔ اب مرزا نے کتابیں سجا دی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حدیث نمبر یہ، انٹرنیشنل نمبر یہ، ڈومیسٹک نمبر یہ، واہ واہ کیا بات ہے۔ آج تک جتنے یہاں بیٹھے ہیں، چونکہ مرزا کے حمایتی آج کل کے موالی بہت ہیں، بالکل جی، میں پوچھنا چاہتا ہوں، مرزا نے آج تک عربی کتاب اٹھا کر عربی عبارت پڑھی؟ تم لا کر دکھا دو، خدا کی قسم تمہارے وزن کے برابر میں تمہیں پیسہ دوں گا۔ نہیں، کبھی نہیں پڑھی اس نے۔ اب تو چیٹ جی پی ٹی آ گئی، عربی اٹھا کر ڈال دو، جو زبان میں آپ کو چاہیے وہ لا کر دے دے گا۔ کتنا آسان ہو گیا یہ انٹرنیٹ کے محققوں کو۔ یہ کمبخت مارے وہیں پڑھ پڑھ کے یہاں آ کر بقراتی بگارتے، انٹرنیٹ پہ چینل کھول کر۔ اب یہ مرزا صاحب آئے، پہلے تھے بریلویت میں قرار نہیں آیا تو پھر چلے گئے دیوبندیوں کی طرف، وہاں فضول اعمال میں سب ضعیف دکھنے لگا، حدیث ان کو صحیح نہیں ملی، چسکا تھا ذرا صحیح حدیث پڑھنے کا، تو ماشاء اللہ چلے گئے اہل حدیث کی طرف، غیر مقلدوں کی طرف، پھر وہاں بھی ان کو قرار نہیں آیا، چونکہ طبیعت میں بقراتی کوٹ کے بھری ہے، پھر بولنے لگے رابضیوں کی بولی، یعنی سب خوش با مسلمان، اللہ اللہ با برمن رام رام، کوئی ہمارے در سے خالی نہ جائے، سائی بابا والا مذہب۔ اب مرزا صاحب جب کمرے میں بیٹھ کر حدیث سنانے لگے، بنو امیہ پر، امیر معاویہ پر، حضرت ہندا پر، سفیان پر، وحشی بن حرب پر، طلحہ پر، زبیر پر، امہات المؤمنین پر، مقدس صحابہ کی جماعت پر، یہ لڑکا جو اس کو عالم محقق مدقق سمجھتا تھا، دھیرے دھیرے جب اس کی 80% بات مانا تو 20% کیوں نہیں مانے گا؟ 20% بھی مانے گا۔ اب یہ اس کی بولی بولنے لگا، لیکن عالم کے پاس آ کر تحقیق نہیں کیا کہ مرزا صاحب جو جنت الفردوس کی باٹل میں تم کو پارسل کر رہے ہیں، اپنا بول پیشاب اسی کو دیوانہ ملا جا رہا ہے، میں تو جنت الفردوس لگا رہا ہوں۔ اب ایک گھامڑ سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی ہے، ورق ہٹا کر اندر دے کون سا مال ہے؟ گالی دیتا، برا بولتا ہوں، پاگل ہوں میں، میرا دل جلتا، مجھے تکلیف ہوتی جب یہ نوجوان 15ویں صدی میں پیدا ہونے والا اس مبارک جماعت کے بارے میں بات کرتا ہے
جس کی تربیت وحی الہی کی روشنی میں ہوئی ہے، جس کی تربیت آمنہ کے لال نے، عبداللہ کے در یتیم نے، بتہائی پیغمبر نے، رسولوں کے سردار نے کی ہے. مجھے بتاؤ پیر صاحب کی صحبت میں کوئی چور اچکا اگر سال 2 سال رہے تو شرم کے مارے وہ اپنا برا پیشہ چھوڑ دیتا ہے. وہ نبی جو انبیاء کا تاجدار ہو، جس پہ سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا ہو، اب آمنہ کے لال کے بعد تخت نبوت پر 7 طبق زمین اور 7 طبق آسمان میں کوئی نبی کی حیثیت سے، چاہے ذلی نبی ہو، بروزی نبی ہو، عطائی نبی ہو، خطائی نبی ہو، ایک پہلو سے نبی ایک پہلو سے امتی ہو، پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا پیدا. اس نبی کی صحبت میں جب وہ نبی کے کھانے کے لالے ہیں مکے میں، اپنے جان کے دشمن ہے، راستے میں کچرا پھینک رہے ہیں، ایسے پتھر مار رہے ہیں کہ خون پائے اقدس میں آ رہا ہے. ملائکہ جبل آ کر کہتا یا رسول اللہ حکم دیجئے میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ یہ بدماش لوگ ختم ہو جائیں. نبی نے فرمایا نہیں، اگر میں دعائے ہلاکت کروں گا تو دعائے رحمت کون کرے گا؟ اللہ اکبر. جس نبی کے پیٹھ پر حالت نماز میں اوجھڑی ڈالی گئی، جس کی بچی کا حمل گرایا گیا، جسے 3 سال شاب ابی طالب میں قید کیا گیا، اس دور میں نبی پر جو ایمان لائے ان کے گھر چھینے گئے، بچے چھینے گئے، کھیت کھلیان چھینے گئے، انہیں وطن بدر کر دیا گیا، انہیں گرم گرم ریت پر کھینچا گیا، انہیں پھانسی کے پھندے سے لٹکایا گیا، ان پر تلواروں سے ضربیں لگائی گئی. مجھے بتاؤ یہ رافضیوں کا مذہب ہے کہ جب نبی دنیا سے گئے تو 1.25 لاکھ صحابہ دین سے پھر گئے، صرف 7 صحابہ اسلام پر قائم رہے. کتنے؟ بات ذمہ داری سے کر رہا ہوں، حوالہ میرے پاس موجود ہے. اور مجھے دھوس مت دینا کہ ہمارے بہت بڑے مجتہد صاحب جہاں سے آئیں گے، تمہارے مجتہد صاحب اناؤ سے آئیں کہ لکھنؤ سے آئیں کہ بمبئی سے آئیں کہ قم سے آئیں کہ نجف اشرف سے آئیں کہ حوضہ علمیہ سے آئیں کہ ایران سے آئیں، کہیں سے اٹھ کر آ جائیں، یا وہ 12واں جو صدیوں سے چھپا ہوا ہے غار میں وہ بھی آ جائے، تو میری بات کی تردید نہیں کر سکتا. شیعہ مذہب میں 7 کے علاوہ تمام صحابہ دین سے پھر گئے. مسلمانوں مجھے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا کہ ایک پیر کی صحبت میں ہزاروں لوگ سدھر جاتے ہیں جو نبیوں کا سردار ہو، اس میں اتنا پاور نہیں ہے کہ صحابہ اس کے زندگی میں تو مسلمان تھے، اس کے جاتے ہی دین سے پھر گئے. یہ بات تمہاری عقل مانتی ہے؟ یہ بات تمہاری کسی کی بات یہ تسلیم نہیں کرے گی کہ صحابہ دین سے پھر گئے. حضور فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں 79 صفوں میں میں اور میری امت رہے گی. اب مجھے بتاؤ اگر سارے صحابہ دین سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، تو ان صحابہ کے ماننے والے کروڑوں اربوں سنی 1400 سال سے آج تک قیامت تک، ظاہر سی بات ہے وہ بھی دین سے پھر گئے، مسلمان نہیں. خالی یہ آٹے میں نمک سے بھی کم تعداد والے مسلمان. اللہ نے اتنی بڑی جنت ان ماتمی لوگوں کے لیے، تبرائیوں کے لیے، رافضیوں کے لیے بنائی ہے. کم بختوں کیا کہہ رہے ہو، ہوش کے ناخن لو. صحابہ کے اسلام کا انکار کر رہے کہ 7 صحابہ کے سوا تمام صحابہ دین سے پھر گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں صحابہ نے جب اسلام قبول کیا تو کیا دیکھ کر قبول کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. خدا کی قسم ان کا ایمان لانا دل سے تھا، اللہ و رسول کے لیے تھا. اس مبارک جماعت کو انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی ہے. اب مرزا جیسے لوگ، نجیب القادری جیسے لوگ، اب کچھ خانخواہوں کے گدھا نشین. میں صرف پونگے پیروں کی بات کرتا ہوں، اڑیا پیر، گڑیا پیر، لٹیا پیر، چٹیا پیر، کامت پنیا پیر، یہ جتنی سرکاریں ہیں میراث میں آئی ہے، انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. ہم فلاں کی آل، ہم فلاں کی آل تھے تو وہ تمہارے آبا، تم کیا ہو؟ ذرا اپنا بتاؤ آپ کیا ہو؟ حضور والا، آپ کے بزرگان دین کی عظمت مسلم، آپ کی ذات والا سے امت کو کیا فائدہ ہوا سوائے اس کے کہ مریدوں میں گھوم گھوم کر نذرانہ بٹورنا، اپنا اور اپنی اولادوں کے کھانے کا انتظام کرنا، اور پھر اپنی نجی محافل میں صحابہ پر گھونکنا، حضرت امیر معاویہ پہ
जलील कद्र सहाबा अबू बकर उमर और उस्मान के मर्तबे को घटाना ये सुन्नियत नहीं है, अल्लाह की कसम ये राज़ियत है। आजकल बहुत से पीर भी राज़ियत की बोली बोल रहे हैं। क्या बात है, आई समझ में बात। बहुत से पीर अब उनके मुरीदीन का अलग ही सॉन्ग है, अलग ही मजहब बना लिया, पूरा क्लीन चिट, नमाज रोजे सख्तियां, शरीयत की पाबंदी की कोई जरूरत नहीं है। अहले बैत के नाम पे भांगड़ा डाल दो, कड़े पहन लो या अली का लॉकेट पहन लो, घर में दो मुंह का ईरानी खंजर रख लो, ये सारी चीजें कर लो, अहले बैत अहले बैत अहले बैत करो, जन्नत तुम्हारी है। खुदा की कसम तुम अहले बैत वाले नहीं हो, तुम मौलाई नहीं हो, मौलाई हम है जो उनके उसवे हसना पर चलते हैं, उनकी तालीमात पर चलते हैं, उनके इरशादात पर अमल करते हैं। बाप को शदीद प्यास लगी, बड़े बेटे से कह रहा बेटा पानी पिला, बेटा कह रहा अब्बा आप बहुत अच्छे। बाप ने कहा बेशक मैं बहुत अच्छा हूँ, प्यास लग रही पानी पिला। बोले नहीं अब्बा वाकई आप बहुत अच्छे। वो कह रहा है कम वक्त पानी पिला। छोटा जाता है रेन से पानी ला कर देता है, जिसने हुक्म माना वो सही, या जो सिर्फ तारीफें कर रहा वो सही। ये देखो जो अगले बैठ की बातें कर रहे हैं, हर वक्त तो गांजे का छुट्टा मारे हुए रहते हैं। इनके घरों में जाओ, इनकी खामखाहों में जाओ, ये जब अजमेर की तरफ रमा दवा होते हैं और जो ट्रेन से चिलम के धुएं उड़ते हैं, अब माशाअल्लाह चांदी की चिलम अपन अजमेर जा रेला। आजा भाई कॉफी खाया। मुझ पर निगाह मत रखो, वो कौवाल को पकड़ो बोलता है खाना पीना टेंशन क्या है, बिना टिकट के सफर करेंगे, ये कानून का उल्लंघन कर रहा है। ये जितने पोंगे हैं सबको उठा के डालो अंदर। बिना टिकट के रेल में सफर करना हराम, सब हराम। खबरदार, तुम्हें किसने कहा जाना फर्ज है वाजिब है? बार बार अजमेर के चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ लोग घर के चक्कर लगा रहे, दे भाई हमारे पैसे, कब देगा, कल बुलाया था परसों बुलाया था, लोगों को चक्कर दे रहा और अजमेर के चक्कर लगा रहा है। ज्यादा दिमाग खराब हो गया। पीर साहब ने ऐसी पुड़िया दे दी है माशाअल्लाह, कुछ भी करो सक्सेस कामयाब। क्यों? अली वाले हो, अहले बैत वाले हो, पंजतने पाक वाले हो, भौंको सहाबा पर, मस्जिद में जाना नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, आलिमों के पास जाना नहीं, इख्तलाफी मसाइल में पढ़ना नहीं। अब ये भी इस पोंगे पीर को नजराना ठूसे जा रहा है, ठूसे जा रहा है। समझ रहा कयामत के मैदान में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, पीर साहब किसी एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर सैयदुल मलाइका से मुरीदों का टेंडर पास कर रहे होंगे, मेरे इतने मुरीदों को अंदर ठूसना है। क्या बात, पानी पीऊं थोड़ा सा? अच्छा तुम नहीं बोलोगे तो नहीं पीऊंगा, शराफत से रहो। अरे रुको भाई, बहुत जज्बाती कहाँ से ला के देना इनका यार। इनका नारा रुक नहीं रहा, जैसे मेरा मुनाजरा रुकता नहीं। बहुत आता, रोजाना मुनाजरा आता है, जब जाता तो सामने आए तब तो जरूर। पीछे आवाज नहीं आती है, थोड़ा करीब हो जाओ। फिर ये बीच में इतना हिंदुस्तान पाकिस्तान का नक्शा क्यों बना रखा? इसको फुल करो आप। आजा भैया, पैसा नहीं पड़ रहा। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत पीर साहब आप भी आगे तशरीफ लाइए कि आप अलग सिलसिले के। अच्छा आप माशाअल्लाह, ये नौजवान बच्चे मिर्जा साहब को सुनकर, मिर्जा इंजीनियर पलम्बर को सुनकर, नजीसुल पादरी को सुनकर, ये पोंगे पीरों को सुनकर मस्ती में लीन है। ये शराब से, जुए से, नशे से, माँ बाप की दिल आजारी से, हुकूकुल इबाद से, हुकूकुल इबाद तोड़ने से बाज नहीं आ रहा। समझ रहा जन्नत कंफर्म है कयामत के मैदान में। जब आदम जैसा जलील कद्र नबी कहेगा इज़हाबू इला गैरी, मेरी नहीं चलती, जाओ कहीं और जाओ। हजरत इब्राहिम कहेंगे इज़हाबू इला गैरी। इसके पीर साहब मुरीदों की बख्शिश करवाने के लिए मीटिंगें कर रहे होंगे। अरे दीवाने, तुझे नहीं पता पीर साहब को सलिया घुसेड़ कर मसाला लगाकर कायदे से उनको तंदूरी बनाया जा रहा है।
پیر پرستی کرتے کرتے مل گیا مجھ کو اللہ اللہ، آئے ہاں میں تو خواجہ کی دیوانی، میں تو ناچوں گی کولر تلے ناچ۔ آدمی ہو کے ہجڑا بن دیا کم وقت مارا۔ پیر پرستی، پیری مریدی کا میں مخالف نہیں ہوں، یہ سادات کرام جو بیٹھے ان کی جوتیاں میرے سروں کا تاج، کیونکہ واقعی یہ وہ سید ہیں جو خدا کی قسم اپنے نانا کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، اور جو سید ہو کر حضرات صحابہ کو جہنمی کہے، میرا اعلان سن لو، اللہ کی قسم وہ کافر ہے، اس کی توہین واجب ہے، اس کی تکفیر فرض ہے، وہ سید ہو ہی نہیں سکتا، وہ سید ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کسی صحابی کو کافر کہے یا معاذ اللہ جہنمی کہے، اب یہ پونگے پیروں نے جنت اتنی سستی بانٹ دی ہے، اور یہ دیوانہ جنت میں جانے کے لیے مرا جا رہا ہے بغیر عمل کے۔ خدا کی قسم اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جنت کو سختیوں سے گھیرا گیا ہے اور جہنم کو خواہشات نفسانی سے گھیرا گیا ہے، یعنی جتنا تم شیطان کے راستے پر چلو گے جہنم سے قریب ہو جاؤ گے، اور جتنا زیادہ دین پر سختی سے عمل کرو گے اتنا زیادہ تم جنت کے قریب ہو جاؤ گے۔ اتنا آسان کہ جہاں سرور انبیاء اللہ کے حضور ماتھا ٹیک کر رو رو کر اپنے رب کو منا رہے ہوں گے، بریلی کے امام فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی رسند ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ جو منہ میں آیا بکے جا رہا ہے، انٹرنیٹ پر گالیاں دی جا رہی ہے۔ اب اتنا ہی نہیں کہ حضرت علی کو ابو بکر عمر سے افضل کہہ رہے ہیں، بات اس سے بہت آگے بڑھ گئی، تمام انبیاء سے افضل کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ خدا کا خالق کہہ رہے ہیں مولا علی کو، خدا کا خالق۔ 13 رجب آتی ہے، سنی کہلانے والا کیک کاٹ رہا ہے، آتش بازی کر رہا ہے، بھانگڑا کر رہا ہے، ڈی جے لگا کر ناچ رہا ہے۔ خدا کی قسم بتا کل بروز محشر مولائے کائنات تیری طرف دیکھیں گے نہیں؟ جس نبی نے آلات موسیقی کو توڑ دیا اور فرمایا کہ ان قریب میری امت میں کچھ لوگ آئیں گے جو شراب کو حلال کریں گے، ریشم کو حلال کریں گے اور گانے بجانوں کو حلال کریں گے۔ کون سا دین پڑھ کر آئے ہو بے وقوفوں؟ ان قوموں کے چکروں میں صحابہ پر بھونکتے ہو، اور پھر جلیل القدر صحابہ، خاص طور سے حضرت امیر معاویہ، ایران کی فیکٹری میں گڑی ہوئی روایتیں اٹھا کر لاتا، ہم سے کہتا امیر معاویہ کے شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں، اور خود رابطیوں کی گڑی ہوئی حدیثیں اٹھا کر لاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، لا اشبع اللہ بطنہ فی الدنیا۔ پھر کبھی کہتا ہے اللہ حضرت علی سے جنگ کر کے وہ باغی، خارجی، فسادی، جہنمی ہو گئے۔ پھر کہتا ہے، اور جن کی محبت میں کہتا ہے، جن کا جھٹن کھا کر کہتا ہے، ذرا انہی کی کتابوں میں دیکھ کیا لکھا ہوا، بتاؤں؟ سننے کے موڈ میں ہو؟ دیکھو میں جانتا ہوں مجمع میں ہر ٹائپ کے لوگ ہیں، سوال جواب کرنا چاہو تقریر کے بعد موسٹ ویلکم، الحمدللہ بیٹھا ہوا الحمدللہ۔ اور جب فیض جاری ہوتا ہے تو ساری روایات درایات سب کے سب مستحضر ہوتی ہے، دریا بہنے لگتے ہیں، ٹینشن مت لو۔ قرب الاسناد شیعہ مذہب کی کتاب ہے، اور تشیع میں ائمہ معصومین کی بات نبیوں کے برابر ہوتی ہے۔ شیعہ کتاب قرب الاسناد الحمیری کی ہے کہ وہ کہتا ہے امام جعفر سے پوچھا گیا بتائیے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر یا حضرت امیر معاویہ یہ کون تھے؟ تو امام جعفر فرماتے ہیں کہ میرے والد سیدنا امام باقر سے بھی یہ سوال ہوا، تو امام باقر نے اپنے والد امام حضرت زین العابدین سے پوچھا، انہوں نے سیدنا حسین سے، وہ فرماتے ہیں ہم نے جب اپنے والد سے پوچھا آپ کے مقابلے میں جو آئے تھے وہ کیا کافر تھے؟ مولا علی نے فرمایا نہیں، وہ مومن تھے، موحد تھے، اللہ والے تھے،
پھر پوچھا گیا فما ہم، وہ کون تھے؟ کیا وہ منافق تھے؟ مولا نے فرمایا نہیں، وہ مخلص تھے۔ ارے اپنے آپ کو مولائی کہنے والے سن، یہ مولا علی کا فرمان، اور 100% شیعہ کتاب سے، 100% شیعہ کتاب سے پوچھا گیا پھر وہ کون تھے؟ مولا علی فرماتے ہیں اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی تھے جو ہم سے الگ ہو گئے۔ بتاؤ مولا علی نے معاویہ کو بھائی کہا یا نہیں کہا؟ اگر یہ کتاب شیعوں کی نہ ہو، اللہ کے عزت و جلال کی قسم، ان ناؤں کے چوراہے پر کلیم حنفی کو تم تختہ دار پہ لٹکا دینا۔ کیا بات ہے؟ کہاں بیٹھے جا رہے ہو؟ مولا نے بھائی کہا اور تو کہہ رہا ہے معاویہ باغی تھے، فسادی تھے، جہنمی تھے۔ علی معاویہ بھائی بھائی ہیں، ان کے بیچ جنگیں ہوئی۔ چلیے ایک سوال کرتا ہوں نا والوں، ساری رافضیت ہی ڈھیر ہو جائے گی۔ یہ سوال ہر شخص اپنے ذہن میں بٹھائے، رافضیت کو زیر کرنا ہو ایک ہی سوال کرتا، جب بھی محرم آتا ہے سینہ پیٹنے لگتے ہیں، مصائب بیان کرنے لگتے ہیں، اعلام بیان کرنے لگتے ہیں، اور وہ پونگا پسارتے ہیں کہ کیا بیوائیں روئی ہیں، یہ ہر سال بیوہ ہوتے ہیں اور اتنی مضبوط بیوہ ہوتے ہیں کہ ماشاء اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو ماتم کے لیے اپنا گریبان پھاڑے، گالوں کو پیٹے، بالوں کو نوچے اور جاہلوں کی طرح پونگا پسارے، وہ میری جماعت سے نہیں ہے۔ شیعہ ذاکروں کو سنتا ہے رات میں، دن بھر تو کام اٹھا کے سویا رہتا، اماں بہنیں دوسروں کے یہاں جا کر جھاڑو پوچھا کرتی ہے، تب جا کے گھر چلتا ہے، اور رات میں اس کی محبتیں اہل بیت، ارے باپ رے باپ، ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جاتی ہے۔ شوکت علی شوکت، فرحان علی وارث، شہنشاہ نقوی، فلانے ڈھمکانے، یہ وہ۔ ایک بات میں کہتا ہوں اور کئی جگہ کہا، خدا کی قسم تمہارے لیے نہیں، شیعہ مذہب کو سمجھنا ہے، 10 شیعہ ذاکروں کو پکڑ کے لاؤ اور ایک ایک کمرے میں بند کرو، اور 10 شیعہ عالموں کو لاؤ ایک ایک کمرے میں بند کرو۔ ذاکر وہ جو نوحہ پڑھتے ہیں، اور عالم وہ جو ممبر پر بیٹھ کر خطاب کرتے ہیں، ان میں عالم الگ ہے، ذاکر الگ ہے۔ لاؤ بٹھاؤ، خدا کی قسم ان سے واقعہ کربلا سنو، 10 سے سنو، 10 عالموں سے، 10 ذاکروں سے، اگر 2 کا بھی ایک جیسا رہا نا، میں اپنی بمبئی کی پوری جائیداد تمہارے نام۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اگر 2 کا بھی ایک جیسا، کیا بات ہے۔ اسی لیے تو پیچھے، اسی لیے پیچھے ہو، 2 کا بھی ایک جیسا نہیں نکلے گا۔ ارے وہ تو دعا دو یزید کو جو تمہارے کھانے پینے کا انتظام کر کے گیا، ہر سال اسی کے نام کا پونگا پسار پسار کے ڈھیر سارا مال بٹورتے رہتے ہو۔ بتاؤ کس مذہب کی بنیاد واقعہ کربلا پہ ہو، اور وہی اس مذہب میں سچا نہیں ہے تو باقی روایات کا حال کیا ہے؟ باقی روایات کا حال کیا ہوگا؟ بہرحال اب یہ شیعہ ذاکرین کو سن کے صحابہ کرام کے بارے میں عجیب بغض پال لیتا ہے کہ دیکھو سیدہ دربار میں گئی، 3 گھنٹہ کھڑے رہی اور 2 بچے لے کر گئی۔ دربار تیرے ماں نے بنائی تھی کہ تیرے باپ نے بنایا تھا؟ دربار فارسی لفظ ہے، ارے وہاں تو رسول اللہ کی ٹوٹی ہوئی چٹائی تھی، جہاں مسلمانوں کا امیر بیٹھتا تھا، وہ ہمارا دور تھا جب خلیفہ کے پاس ایکسٹرا چادر آ جائے تو لوگ سوال کرتے تھے یہ کہاں سے آئی، وہ ہمارا دور تھا۔ آج اگر سوال اٹھاؤ گے تو اٹھا لیے جاؤ گے، بمبئی بھی نہیں پہنچو گے۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، خدا کی قسم میں جو تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ شیعہ مذہب کی بنیاد مکمل طور پہ جھوٹ ہے۔ دیکھو مولا علی نے ان بزرگوں کو اپنا بھائی کہا، خدا کی قسم صحابہ کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان میں جو جھگڑے ہوئے ہم جیسے تچھے لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب اس وقت جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ ابھی
ابھی تو مرا نہیں، کھپا نہیں، قبر میں گیا نہیں، سوال و جواب کے مرحلے سے گزرا نہیں، قبر کی سختیوں میں آیا نہیں، ابھی سے تو فیصلے کر رہا ہے ان نفوس قدسیہ کے۔ اللہ کے نبی کا فرمان سن، اہل بیت سے محبت کیوں ہے؟ نبی کے گھر والے اس لیے نہ ہوتے تو محبت ہوتی نہیں ہوتی۔ ہاں نہ کچھ تو بولا کرو۔ اصل میں کب سے کنفیوز ہوں، نہ والوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں ہی دیوانہ ہوں جو پسینہ بہایا جا رہا ہے۔ آ رہی نا؟ تم تو بہت مخرات ہو میرے لیفٹ سائڈ والے، یہ رائٹ سائڈ والوں پتہ نہیں یہ الخاموشوں من الچپ کو اتنا سختی سے عمل کیوں کر رہا ہے کہ کہیں ان کا وضو خارج نہ ہوگا۔ نہیں بولو بولو، اتنا بولنے سے وضو تھوڑی خارج ہوگا۔ اور خیر مقلدوں کے یہاں تو جب تک بم کی طرح نہ پھوٹے ٹوٹ کر پورا دھماکہ ہونا چاہیے، دیوار جیسے آمین وہ والا دھماکہ۔ بھائی ان کو بھی ڈوز دوں گا بعد میں، ایسے کیسے؟ اس کا تو میں اسپیشل ڈاکٹر ہوں۔ تو سنو حضرات گرامی وقار، اللہ کے نبی سے محبت ہے آپ کو، کیوں اہل بیت سے محبت ہے؟ کیوں؟ نبی کے گھر والے۔ نبی کا ارشاد سنو، حضرت عویم بن سعیدہ راوی ہے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے اور صحیح حدیث ہے، ان اللہ عز وجل اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا۔ دیکھو ہمارے آقا رب کے چنے ہوئے ہیں، کسی اور کا انتخاب نہیں ہے، کسی الیکشن میں سلیکشن نہیں ہوا ہے، رب نے انہیں چنا ہے، تو رب کے چننے میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اسی لیے تو فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، میرے آقا کی وہ ذات ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے چنا تو کس زمانے میں بھیجنا ہے، کون سے دور میں بھیجنا ہے، کون سے خطوں میں بھیجنا ہے، کون سے رحموں اور صلبوں میں بھیجنا ہے، کس قبیلے میں بھیجنا ہے، یہ سب فکس ہوا۔ اب میرے ساتھی، میرے جانثار، پہرے دار، یار غال کون بنیں گے یہ بھی طے ہو گیا۔ نبی فرماتے ان اللہ عز وجل اختارنی، اللہ نے مجھے چنا، واختار علی اصحابا، اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چن لیا۔ ذرا جگر کا زور لگا کر کہو سبحان اللہ۔ اور ایک تو مسئلہ یہ بھی معلوم کر لو، نذرانہ صرف شاعر ہی کو دینا سنت نہیں ہے، مقرر کو دینا ڈبل ثواب۔ ان سے مانگ نہیں رہا ہوں، زحمت مت کرو، ماحول بگاڑو مت، شانتی سے بیٹھ کرو۔ عزیزان گرامی وقار، نبی فرما رہے اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ چنا۔ اب دیکھو صحابہ جتنے کے جتنے ہیں، پہلے دن کے لے کر ہجری 11 میں جب آمنہ کے لال دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اس وقت تک بننے والا صحابی جتنے صحابہ ہیں، یہ پوری مبارک جماعت مسلمان ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عادل ہیں، سقاہ ہیں، یہ سب کے سب حجت ہیں، یہ سب کے سب تنقید سے بالاتر ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے، ان سے محبت فرض ہے، ان سے بغض حرام ہے۔ یہ 12 باتیں ذہن میں بٹھا لو۔ نبی فرماتے ہیں صحابہ کو میرے لیے چن لیا، وجعل علی منہم غزراء وانصارا واصحارا، پھر اس میں کچھ میرے وزیر بنائے، کچھ انصار بنائے، کچھ کو میرا رشتہ دار بنایا۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ حضور صالح ہے، ان کی بہن حضور کے نکاح میں سفیان ستر ہے، ہندا خود دامن صاحبہ ہے۔ قبل اسلام کے واقعات نکال کر بکواس مت کیا کرو۔ تو حضور فرماتے ہیں ان میں سے کچھ کو اللہ نے میرا مددگار، کچھ کو میرا یار، کچھ کو میرا رشتہ دار بنایا۔ فمن سبہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو ان میں سے کسی کو برا کہے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت۔ بیٹا محبت اہل بیت کے چکر میں ایمان کا طوطا اڑ گیا، تو سمجھ رہا میرے پاس بھرپور مال ہے، تیرا جیب کٹ گیا، دیوانے اب تو جا کر وہاں ننگا فقیر گھومے گا۔ ہم دیکھ اہل سنت صحابہ اور اہل بیت پاک دونوں سے محبت۔ تبھی تو بریلی کے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی۔
جن کے دلوں میں کچھ میل آ گیا صاف کر لو. نبی نے کہا صحابہ اللہ کا انتخاب ہے, ان میں میرے رشتہ دار ہیں, ان کو برا کہنے والوں پر اللہ کی فرشتوں کی لعنت ہے. لا يقبل منه یوم القیامت صرف ولا عدل. اور جو ایسا کرے اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول کرے گا. اب ایک آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کروں. اب جو لوگ مولا علی کی محبت میں ہیں تو یہ ہماری بچہ بس آتے نہیں ہیں, سنتے ادھر ادھر سنتے ہیں, سامنے نہیں آتے, گالی گلوچ کرتے ہیں, برا بھلا بولتے ہیں, خارجی ناظری پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. میں کہتا ہوں بیٹے آؤ کسی دن ٹھنڈے دماغ سے پوچھو, انشاءاللہ حقیقت کھل جائے گی کہ کتنا تمہارے دماغ کے اندر گوبر بھرا ہوا اور کتنا تمہیں بہکایا جا رہا ہے. اتنا زیادہ محبت اہل بیت میں غلو کر گئے کہ کہہ رہے ہم شیعہ ہے شیعہ. اب ایک شوشہ اور چھوڑ دیا کہ شیعہ وہ جماعت ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ جواب دوں؟ 2-3 لوگوں کو جواب چاہیے, وہ میری قیام گاہ پہ آنا نہ دے. ماشاءاللہ آپ سب کو سند یافتہ مفتی بیٹھے ہوئے, پہلے سے ہی سب پتا ہے. آپ یا تو بہت غور سے سن رہے ہیں کبھی بولتے نہیں, یا تو پھر کچھ سن ہی نہیں رہے کہ کب مولانا چھوڑیں کب ہم گھر جا کر آرام کریں. ایک شوشہ یہ چھوڑا گیا کہ شیعہ کا نام قرآن میں آیا ہے بے شک آیا, اور آیت پیش کرتے ہیں سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 83, وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اور بے شک ابراہیم بھی شیعہ تھے. بولے بتاؤ جب اتنا بڑا نبی شیعہ تھا, اور شیعہ تو اس دور سے چلے آ رہے ہیں, اس دور سے, مولا علی کے دور سے نہیں ہے, رسول اللہ کے دور سے نہیں ہے, حضرت موسیٰ عیسیٰ نہیں, حضرت ابراہیم کے دور سے وہ بھی شیعہ تھے. پھر ہم شیعہ کیوں نہ بنے؟ اب یہ بیچارہ جس کو عربی نہیں معلوم یا وہ غیر مقلد جو سعودی جا کر بھوجپوری عربی سیکھ کر آیا, وہ بخار بھی جو لغت کی مدد سے عربی پڑھ رہا ہے, وہ بھی اچھا خاصا بہکاوے میں آتا. اچھا ہمارا نام یہاں سے, انہوں نے کہا ہمارا نام قرآن سے ہے, انہوں نے کہا ہمارا نام قرآن سے ہے. اور ایک فرقہ آیا ان کے بعد اہل قرآن, وہ تو اتنا زیادہ, جاوید غامدی ایک شخص ہے, جانتے ہیں آپ؟ جو جانتا ہاتھ, ہاں کچھ لوگ جانتے ہیں. بیچارہ آج کل بہت اداس ہے, کیوں معلوم ہے؟ بس 2-4 ہی حرام چیزیں رہ گئی حلال کرنے کے, پورا دین میں جتنا حرام تھا سب حلال کر. حدیث میں ہے نہیں, قرآن میں ہے نہیں, حدیث میں ہے نہیں, قرآن میں ہے نہیں. لوگوں کو بھی آسانی چاہیے, جتنی آسانی ہو. اب 20 رکعت پڑھنا, 8 رکعت پڑھنا, واہ 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 واہ. تو 8 میں جب جنت مل رہی ہے اور حدیث سے ثابت ہے تو لوگ 8 ہی پڑھیں گے. تو یہ اہل قرآن فرقہ اہل حدیث کا بھی اپڈیٹ ورژن ہے, اہل حدیث کا بھی اپڈیٹ ورژن ہے. ایک دم ان شرٹ کر کے نماز پڑھیں گے, کوئی سنت کوئی نقل نہیں, حدیث کو مانتے نہیں ہے, صرف قرآن قرآن قرآن. اور یہ اپنا نام کہاں سے ثابت کرتے ہیں معلوم ہے؟ حدیث. ابو داؤد کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا یا اہل القرآن اوتروا فإن اللہ وتر یحب الوتر. اے اہل قرآن وطر پڑھو کیونکہ اللہ وطر ہے, وطر کو پسند فرماتا ہے. خدا کی قسم یہاں نقطہ دے رہا ہوں, علمی نقطہ, غور سے سننا. علماء بھی, ائمہ بھی اور عوام بھی. شیعوں نے اپنا نام کہاں سے نکالا؟ قرآن سے. اہل قرآن نے اپنا نام کہاں سے نکالا؟ پرویزی, چکرالوی, شیخ محمد, پاکستان کا جاوید غامدی, یہ سب اہل قرآن ہے. حدیث کو نہیں مانتے ہیں لوگ. یہ اپنا نام کہاں سے لیتے؟ ابو داؤد کی حدیث سے کہ نبی نے فرمایا یا اہل القرآن, اے قرآن والو, ابتروا فإن اللہ وتر یحب الوتر. اللہ اکیلا ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے. دیکھو ہم تو نبی کے زمانے سے ہیں, نبی نے کہا اہل قرآن. ماشاء اللہ, ہم ہی لوگوں کا نام حدیث قرآن میں نہیں ہے یار, ہے کہ نہیں ہمارا؟ تھوڑا ہاں بولو تو پانی پیو. لاؤ, شاعر صاحب بیچارے کتنی محنت کر رہے ہیں, بتاؤ, بار بار بوٹل کھولنے کی زحمت فرما رہے ہیں. ہاں ثواب تو بے شک مل رہا, نظرانہ بھی مل رہا, پلس ثواب بھی مل رہا ہے. بہرحال شیعوں نے اپنا نام دکھایا قرآن کریم سے, اہل قرآن نے اپنا نام دکھایا حدیث سے.
اب یہ انگریز کی پیداوار، گوگل کے مقلد اہل حدیث، یہ کیوں پیچھے رہتے؟ جب ہم کہتے تم انگریزی دور میں پیدا ہوئے، بولے بالکل نہیں، بالکل انگریزی دور میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے صاحب الحدیث عندنا من یستعمل الحدیث، کہ اہل حدیث وہ ہیں جو حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ دیکھو ہم تو امام احمد بن حنبل کے زمانے سے، یہ 3 باتیں میں نے بتائی، 3 نقطے بتاتا ہوں جو اس سے پہلے کبھی سنے ہی نہیں ہوں گے۔ ویسے تو میری ہر بات یونیک ہوتی ہے، اینٹک ہوتی ہے۔ شیعہ قرآن کو مانتا نہیں، دلیل قرآن سے دے رہا۔ اہل قرآن حدیث کو مانتا نہیں، دلیل کہاں سے دے رہا؟ اہل حدیث بزرگوں کے قول مانتا نہیں ہے، اور اپنے جماعت کا نام کہاں سے دکھا رہا؟ امام احمد بن حنبل۔ تو ان کے جو استاد ہے امام شافعی، ان کے جو استاد ہے محمد بن حسن الشیبانی، ان کے جو استاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے لیے تو دل میں پھوڑ ہے، زبان پر کینسر ہے، دن رات ہگتا رہتا ہے۔ ان کو یہ نہیں آتا تھا، ان کو وہ نہیں آتا تھا، ان کو وہ نہیں آتا تھا، اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد سے دلیل لے کر آ رہا ہمارا نام اہل حدیث۔ تو معلوم ہے یہ کیسے اہل حدیث، اہل کے معنی والے، جیسے اہل بیت گھر والے، اہل حدیث یعنی حدیث والے۔ گلاب جامن کھائے ہو کبھی؟ اس میں گلاب رہتا ہے کہ جامن رہتا ہے؟ گلاب ایک پھول ہے، جامن ایک پھل، دونوں میں سے کچھ رہتا ہے۔ شملہ مرچ میں شملہ رہتا ہے، کشمیری پلاؤ میں کشمیر رہتا ہے۔ ایسے ہی ان غریبوں کا نام صرف اہل حدیث، نہ یہ اہل ہیں نہ ان کے پاس ابھی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ صبح تک ہوں بیٹا، تم کو بھی اگر بہت سنائی ہو ناصر تو آ جائے۔ کیا بات ہے حضرت۔ بہرحال ایسے ان غریبوں کا نام صرف اہل حدیث۔ اب یہ اماموں کو مانتے نہیں، لیکن قول جب اپنی باری آئے گی تو اماموں کا قول اٹھا کر لے کر آئیں گے۔ اہل قرآن نے اپنا نام حدیث سے دکھایا، شیعوں نے اپنا نام قرآن سے دکھایا۔ اچھا اب آئیے پہلے شیعوں کا مسئلہ صاف کر دوں، بعد میں ان کا مسئلہ صاف کروں۔ یہاں جو یہ فرمایا گیا ہے ان سے پوچھنا شیعہ عالم سے، قرآن میں جو شیعہ کا لفظ آیا ہے یہ مذہب کے لیے آیا ہے یا گروہ کے لیے؟ سوال کیا پوچھو، مذہب کے لیے آیا یا گروہ کے لیے؟ اگر مذہب کے لیے آیا ہے کہ شیعہ مذہب صحیح ہے، حق ہے، اور ابراہیم شیعہ تھے، تو ان کو 1-2 آیت اور سنا دینا۔ کون سی آیت سناؤں گے؟ قرآن کریم کی سورہ 28 کی آیت نمبر 4، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم۔ بے شک فرعون کو جب ہم نے زمین پر حکومت دی تو اس نے اپنے شیعہ بنانے شروع کر دیے۔ صاف سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 4، وجعل اہلها شیعا۔ فرعون کے ماننے والوں کو کیا ایسے تھوڑی چلے گا، میٹھا میٹھا ہڑپ ہڑپ کڑوا کڑوا تھو تھو، تمہارے باپ کا راج ہے، پورا پورا لو نا بھائی۔ ماشاء اللہ۔ اب آؤ سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ وہ جنہوں نے اپنے دین میں الگ الگ پھاٹے پھوڑ لیے، راستے نکال لیے، اور کئی شیعہ میں بڑھ گئے، کئی شیعوں میں گروہوں میں بڑھ گئے، اے محبوب تمہیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ دیکھو قرآن نے فرعون کے ماننے والوں کو شیعہ کہا، قرآن نے دین میں ٹکڑے کرنے والے کو شیعہ کہا، اور ایک آخری آیت سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 70، ثم لننزعن من كل شیعہ من كل شیعہ من كل شیعۃ ایھم اشد علی الرحمن اذیا۔ پھر ہم شیعوں میں سے نکالیں گے ان کو جو رحمان پر زیادہ بھونکتا ہے، بے باکی کرتا ہے، اللہ پہ بھونکنے والے کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ بولیں گے نہیں نہیں نہیں، شیعہ مطلب گروہ ہوتا ہے، مذہب نہیں ہوتا ہے۔ وہ 3-4 اور سنا دو گے تب سمجھ میں آئے گا۔ تو اب یہاں جو فرمایا حضرت ابراہیم کے لیے قرآن نے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یہ جو شیعاتی ہی ہے نا، ہے ہاں کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ دیکھو علماء بیٹھے بتائیں گے،
ہاں کے ضمیر کا مرجع کون ہے؟ حضرت نوح ہے، یعنی ابراہیم بھی نوح کے طریقے پر ہے۔ اس کا مطلب شیعہ مذہب نہیں ہے، جیسے شیعہ نے علی کا گروہ، شیعہ نے معاویہ کا گروہ، شیعہ نے یزید کا گروہ، شیعہ نے ابراہیم کا گروہ، شیعہ نے فرعون کا گروہ۔ شیعہ کہتے ہیں صرف گروہ کو، شیعہ صرف گروہ کو کہتے ہیں، اس کی کوئی فضیلت قرآن میں نہیں آئی ہے، تم کو جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اب لوگ کہیں گے مولانا آپ کا نام قرآن میں آیا؟ جی ہاں آیا، سننا ہے؟ کیا بات ہے، جس کو نہیں سننا وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ ایسا یہ بات غلط ہے مولانا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ جذبات میں بیٹھ کے ہاتھ اٹھا دیے، اس کا مطلب سنت کا اس میں منسوب ہے۔ کس کا اس میں منسوب ہے؟ سنت کا۔ اناؤ کا رہنے والا، لکھنؤ کا رہنے والا، سنی سنت پر چلنے والا۔ قرآن میں کئی مقامات پر یہ لفظ آئے ہیں، جیسے سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 62، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ کا دستور ہے جو چلا آ رہا ہے، اور تم اللہ کی سنت کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ اللہ نے سنت کی جو اضافت ہے وہ اپنے طرف کی ہے، اس کا جو مضاف ہے وہ اللہ تعالی ہے۔ کبھی اس لفظ سنت کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، کبھی رسولوں کی طرف منسوب کیا۔ سنی کہتے ہیں سنت پر چلنے والے کو، اور یہ لفظ قرآن میں اللہ کے لیے بھی آیا ہے، اس کے پیاروں کے لیے بھی آیا ہے۔ اسی لیے الحمدللہ ہم اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے محبوب بندوں کی باتیں مانتے ہیں۔ اسی لیے ہم اللہ، اس کے محبوب اور اس کے نیک بندوں کی باتیں مانتے ہیں۔ بزرگان دین، آپ کو بہت دھوکے میں رکھا جاتا ہے، وقت بہت ہو چلا ہے، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اور لمبی چوڑی تقریر کروں، اور سارا آج ہی کے دن پی لوں گے اور علامہ بن کر اٹھوں گے تو بعد میں کیوں بلاؤں گے؟ بعد میں خود ہی داؤں کھول کر بیٹھ جاؤں گے۔ ایسا مت کرو، بقراتی مت کرو، علماء سے جڑے ہوئے رہو، مشائخ سے جڑے ہوئے رہو، سادات سے جڑے ہوئے رہو۔ جو سادات اہل بیت پاک اور صحابہ کرام کی محبت رکھتے ہیں، خدا کی قسم ان کے ہاتھ چومو، ان کی قدم بوسی کرو۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی آل ہے جن کے ذریعے ہم جنت میں جائیں گے۔ لیکن جو اپنے آپ کو سید کہلا کر معاذ اللہ رب العالمین صحابہ پر بھونکتا ہے، ہم ایسے سید کی تعظیم نہیں کریں گے۔ بہت ہی اعلیٰ حضرت یاد آتے ہیں، ورنہ تو فاضل بریلوی کہتے ہیں۔ میں بہت جلالی آدمی ہوں، ایک صاحب نے دوپہر میں فاضل بریلوی بولا، میرا دل ایسا کیا کہ زوردار چپت ایسی لگاؤں کہ ساتوں طبق روشن ہو گیا۔ اب سمجھنے والے سمجھ گئے۔ فاضل بریلوی، ذرا فتاوی رضویہ کا خطبہ پڑھ لو، پھر سمجھ میں آئے گا۔ جو لوگ اعلیٰ حضرت کو مولوی احمد رضا کہتے ہیں، فاضل بریلوی، جب خطبہ پڑھوں گے تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ تو جبل العلم ہے، علم کا پہاڑ ہے۔ ہاں بیٹے، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا، خدا کی قسم۔ تو اعلیٰ حضرت نے سیدوں کی تعظیم کی، اعلیٰ حضرت نے سیدوں کی تعظیم کی، اعلیٰ حضرت نے سیدوں کی اصلاح بھی کی، اعلیٰ حضرت نے سیدوں کی اصلاح بھی کی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی میں سید زادے ہو، رسول اللہ کا خون پاک تمہارے جسم میں ہے، تو مجھے بتاؤ کہ جس عالی نے حضرت عثمان کی گھر کی حفاظت کے لیے اپنے دونوں بیٹوں کو رکھا کہ خبردار خلیفہ پہ کوئی آنچ نہ آئے، جب آپ شہید ہوئے تو آپ نے امام حسن مصطفیٰ کو ایک زوردار مکہ مارا کہ تمہارے ہوتے ہوئے بلوائی اندر کیسے گھس گئے۔ ان کے دل آپس میں پاک ہیں، صاف ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ بزرگ ہستیاں دنیا سے جا چکی ہے، ہماری عمروں سے اللہ نے برکت چھین لی ہے، عمل کی توفیق چھین لی گئی ہے، ہم دین سے بہت دور ہے۔ ابھی ہمیں اپنی 5 وقتہ نماز پر، نیک اعمال پر، چہرے پر سنت سجانے، اسلامی لباس پہننے، ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے پر دھیان دینا چاہیے، نہ یہ کہ ان سب باتوں کو بالائے طاق رکھ کر محقق مدقق بن کر یہاں وہاں سے انٹرنیٹ سے دین سیکھ کر بحث
میں تم سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، دین کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے. ہم جیسے لوگ، مجھ جیسا ٹچا آدمی 18 سال مدرسے میں 4 بڑی ڈگریاں لینے کے بعد بھی اس معاملے میں زبان کو دراز نہیں کرتا ہے. تم کیا ہو؟ تمہیں سورہ فاتحہ، تمہیں 5 کلمے، ارے تجھے تو عید کی نماز میں بازو میں دیکھتا ہے چھوڑنا ہے کہ باندھنا ہے. یہ تیرا حال ہے دیوانے پاگل. اور تو صحابہ کرام کی بات کر رہا ہے. خدا کے لیے بیٹے باز آ جا. کل بروز محشر اللہ کے حضور میں کہوں گا میں نے اپنا وقت قربان کیا تھا، طبیعت خراب ہونے کے باوجود میں اسٹیج پر گیا، نقاہت کے باوجود میں نے تقریر کی اور اللہ تیرا میں نے پیغام پہنچایا تھا. اگر اس کے بعد بھی گمراہوں کے ساتھ رہو گے، اٹھو گے، بیٹھو گے، کھاؤ گے، پیو گے، وہابی دیوبندیوں کے یہاں رشتہ داری کرو گے، شیعوں کے یہاں رشتہ داری کرو گے، یا ان کے کسی بھی ماتمی کاموں میں یا ان کی تقاریب میں شرکت کرو گے، خدا کی قسم تمہیں نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اہل سنت کے سچے مذہب پر سختی سے قائم رہو. یہی سچا مذہب ہے، یہی سواد اعظم ہے، یہی فرقہ ناجیہ ہے، اور خدا کی قسم یہی فرقے والے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. ہاں باتیں تو بہت ہے، لیکن اب جاتے جاتے اور ایک بات بتا دوں. تقریر تو میری ہو گئی، ہو سکتا ہے بہت سی باتیں بتانے سے رہ گئی ہو کہ میرے جانے کے بعد، چونکہ جانے کے بعد ہی ہوتا ہے، سامنے تو کبھی آج تک ہوا نہیں. جانے کے بعد پھر کل بہت لوگ آئیں گے، میں اس وقت تھا نہیں، مجھے بعد میں معلوم پڑا. اب بلاؤ مولانا کو. اگر ایسا کسی کو باسی کڑی میں ابال آئے، طبیعت مچلے، جی اچھا نہ لگے، ہاتھ پیر بھاری معلوم ہو جائے، تو اس کو کہنا بیٹا ٹینشن مت لے، یہ ذمہ دار ہیں جنہوں نے جلسہ کرایا. بیٹے ایک فون کر دینا، اللہ کی قسم تم سے میں پیسے بھی نہیں مانگوں گا، اپنے ذاتی ٹکٹ سے ممبئی سے یہاں تک آؤں گا مناظرے. جس کو بھی اہل حدیث ہوں، اہل قرآن ہوں، جتنے تمہارے گاؤں میں ہوں، اگر 72 کے 72 ہوں، اگر پورے تمہارے گاؤں میں ہوں. ویسے تو اہل حدیث خود ہی ایک ایسی عجیب و غریب جماعت ہے جس میں ہر شخص خود ایک جماعت ہے، ہر شخص خود ایک فرقہ ہے، کسی کی مانتے نہیں. اہل حدیث کون؟ جس کا کوئی بڑا نہ ہو، جس نے کچھ پڑھا نہ ہو. اچھا ٹھکائی بعد میں کروں گا ورنہ بات لمبی ہو جائے. اہل حدیثوں کے لیے اگر زندگی نے وفا کیا اور 2026 میں پروگرام چالو کیا میں نے، تو آ کر قاعدے سے اتنی ستائی کروں گا، اتنی سکائی کروں گا، یا تو ادھر ہی آئیں گے یا تو ادھر ہی چلے جائیں گے. ہم کو بیچ والے چاہیے بھی نہیں جو گنتی کے اندر ڈسٹرب کرتے ہیں. کبھی پھدک کے ادھر، دو ناؤ میں پیر رکھیں گا تو کیا ہوگا بھائی؟ راستے جدا ہوں گے تو بیچ میں سے تو چیریں گا. میرے باپ کا کیا جائے گا؟ میرے باپ کا کچھ جائے گا؟ کچھ نہیں جائے گا. ایک در پکڑو، مضبوطی سے پکڑو اہل سنت و جماعت. بہرحال جن کو بھی مناظرے کا من کرے بلا لینا الحمدللہ. اور میں 5 گھنٹے لگاتا بھی نہیں ہوں، 10 5 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے میں پورا الحمدللہ معاملہ کلیئر کر دیتا ہوں. دوران تقریر دیکھو ایک اعلان تو مجھے کرنا تھا، 2 اعلان کرنے تھے. ایک خانقاہ کے لیے، پھر وہ کبھی انشاءاللہ بزرگان دین بیٹھے. ہمارا واٹس ایپ پہ چینل ہے جہاں میں اس سے بھی زیادہ ڈیرنگ سے بولتا ہوں اور دلائل کے ساتھ دیکھو جڑے ہوئے مولانا، اور ان کو مواد بھی ملتا ہے. ابھی جوائن کرو اس کو، ابھی فالو کرو. 1,30,000 فالوورز واٹس ایپ چینل پہ کسی بھی سنی بریلوی چینل کے نہیں، الحمدللہ فقیر کے. آپ کو واٹس ایپ پہ جانا ہے، ہاں اپڈیٹس میں جانا ہے، پھر اس کے بعد اوپر سرچ کا بٹن آتا، وہاں سنی ٹائپ کرنا ہے، نیچے سنی جمعیت الاحناف آئے گا، ویریفائڈ چینل، اس پر کلک کرنا ہے، فالو کو دبانا ہے، بیل آئیکن کو دبانا ہے، اور اس کی لنک کو آپ اسٹیٹس پہ لگائیں، دوستوں میں شیئر کریں. بقرہ عید کے بعد بغیر بے ہوش کیے ہوئے ایسا زبردست آپریشن ہر فرقے کا ہوگا. انشاءاللہ آپ کی طبیعت بریلی ہو جائے گی بقرہ عید کے بعد. تو بہرحال اس چینل کو جوڑیں، اس میں احادیث بھی آتی ہیں، مسائل بھی آتے ہیں، فقہی مسائل بھی آتے ہیں، اور بھی دیگر معلومات ہوتی ہے. اور اس میں جو تنظیم کا اسکینر آتا ہے اس پر نفلی صدقات، زکوٰۃ، عطیات وغیرہ آپ پیش کیا کریں تاکہ آپ کی بلائیں بھی دور ہوں اور تنظیم کا کام مضبوطی سے ہو. بمبئی میں خانقاہ حنفیہ جو 3 کروڑ کے بجٹ سے بن رہی ہے وہ رمضان سے پہلے بن جائے. وہاں 10 شعبوں میں دین کا کام ہوگا، اس میں ایک شعبہ ٹھکائی سینٹر بھی ہوگا جہاں عقل سے پیندل لوگوں کا مفت دماغی علاج ہوگا، یعنی گوبر نکال کے عقل بھری جائیں گی ڈاکٹر کلیم حنفی رضوی کے ذریعے سے.
تو بہرحال چینل سے جڑے رہیے. اللہ تبارک و تعالی جلسہ کرانے والوں کو برکتوں سے نوازے. اور یہ ہمارے جو آقا تشریف لائے صفی پور کے سادات کرام، اب سب کے نام تو لینا مشکل ہو جائے گا، لیکن آپ لوگ ان کو جانتے ہیں. اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. دوران تقریر قرآن پڑھنے میں، حدیث پڑھنے میں، کوئی واقعہ نقل کرنے میں، آج کی اس اناؤ کی تقریر میں اگر کوئی ایسا لفظ نکل گیا ہو جو خلاف شرع ہو، جس پر علماء نے دھیان نہ دیا، میں تمام حاضرین سامعین سادات کی موجودگی میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. آپ سب مل کر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی